اقبال ہمارے ایک ایسے بے مثال تخلیقار ہیں جن کا کلام قوموں کی تقدیریں بدل ڈالنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ خاص پاکستان کے تناظر میں بھی ان کا سرمایہ فکر حد درجہ قابل توجہ ہے۔ شروع سے آخر تک کم و بیش ایک ہموار اور مربوط فکر کے ذریعے انہوں نے صرف ایک ہی پیغام دیا، عرفان ذات، خود شناسی، خود انحصاری اور تازہ کاری کا پیغام۔ جہاں انہوں نے فرد کی تعمیر ذات کے لیے نسخہ شافی تجویز کیا، وہیں قوموں اور ملتوں کے امراض و مفاسد کی بہتری اور ان کی سربلندی کے لیے بھی گہرے اور قابل توجہ نقطے ارشاد کیے۔ متحدہ ہندوستان میں انہوں نے بظاہر تو ایک نئے ملک پاکستان کا خواب 1930 میں دیکھا، مگر اس کے اولی نقوش ان کے ابتدائی کلام اور ان کے شذرات میں متعدد مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ اپنے خطبہ الہ آباد سے ٹھیک 23 برس پہلے نہایت کامل ایقان کے ساتھ اس طرح کی پیش گوئیاں کر رہے تھے؟ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، صلاح یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ اور اس نظم کے 3 برس بعد وہ اپنے شذرات میں ایک اور پتے کی بات کہتے ہوئے لکھ رہے تھے کہ قومیں شاعروں کے قلب سے جنم لیتی ہیں۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ اقبال نے جس روشن پاکستان کا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ابھی دور ہے۔ وہ ایک ایسے پاکستان کو دیکھنے کے متمنی تھے جو فکری اور معاشی خود انحصاری کے اصولوں پر استوار ہو، جہاں آئین اور دستور کی کامل پاسداری ہوگی، قانون کی حکومت ہوگی، احترام انسانیت، رواداری اور وسعت نظر کا چلن ہوگا، دیانتداری، حساب اور بلا تفریق احتساب کی روایت عام کی جائے گی، اور جہاں مختلف رنگوں، نسلوں، علاقائی ثقافتوں اور زبانوں کے لوگ کلمہ توحید کے نقطۂ وحدت پر متحد رہیں گے۔ اپنے دیار عشق پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے ان کے یہ شعر منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی، موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، اور دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اٹھا نشیشہ گرانے فرنگ کے حصہ، سفال ہند سے بینا و جام پیدا کر۔ شکریہ۔